کراچی کے علاقے بلال ٹاؤن نیو کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت تاجر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی، قائمہ کمیٹی مذہبی امور کے چیئرمین، حکومتی اداروں کی مختلف شخصیات، ملز و فیکٹری مالکان، پروفیسرز، لیکچرارز اور مختلف اداروں کے HODs سمیت دیگر تاجران نے شرکت کی۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے ایمان کی تباہ کر دینے والی بیماریاں کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا۔ اجتماع میں شریک شخصیات و دیگر اسلامی بھائیوں نے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ برائے تاجران کے تحت کراچی کے علاقے نیو کراچی بلال ٹاؤن میں واقع جنا آڈیٹوریم میں تاجر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر صوبائی و قومی اسمبلی، قائمہ کمیٹی مذہبی امور کے چیئرمین، حکومتی اداروں کی مختلف شخصیات، ملز و فیکٹری مالکان، پروفیسرز، لیکچرارز اور مختلف اداروں کے HODs، تاجروں، رکن شورا محمد علی اتاری اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اجتماع پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نعت شریف بھی پڑھی گئی۔ جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین، امبر سارا ہو کر۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے اجتماع پاک میں ایمان تباہ کر دینے والی بیماریوں کے موضوع پر سنت و برا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ رکن شورا نے اجتماع میں شریک تمام شرکاء کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ مختلف کاموں میں مصروف ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر پروفیشنلز بھی آئے ہیں، کاروباری لوگ بھی آئے ہیں، آپ سب کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں، مرحبا بھی کہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ آپ ہمارا حصہ بنیں۔ مولانا عبدالحبیب اتاری نے اجتماع پاک میں شریک اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائی کہ وہ بھی دین اسلام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ تاجر ہے تو تاجروں میں نیکی کی دعوت دیں، وکیل ہے تو وکیلوں میں نیکی کی دعوت عام کریں۔ اپنے حصے کی شمع کو روشن کریں، اپنے حصے کا چراغ جلائیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو تاجروں میں مل کر نیکی کی دعوت دیں، آپ اگر وکیل ہیں تو وکیلوں میں یہ کام کریں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آئیے مل کر ڈاکٹروں میں کام کرتے ہیں۔ ہم 100 سے زیادہ شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ پیغام ہم سب مل کر آگے پہنچائیں، کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اجتماع میں لے آئیں، کبھی کسی دوست کو مدری چینل دکھا دیں، کبھی کسی کے ساتھ مدری قافلے میں سفر کر لیں، تو یوں چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، ہمارے حصے میں بھی کوئی نیکی آ جائے گی، ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا کام ہو جائے گا۔ اجتماع کے اختتام پر کئی شخصیات نے دعوت اسلامی کے تحت بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اپنے نام بھی لکھوائے، جبکہ مساجد بنانے کے حوالے سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کی نیتیں بھی کی۔ اجتماع میں شریک شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ امیر اہل سنت کی کوششیں، ان کی ٹیم کی کاوشیں یقیناً رنگ لائیں۔ آج سیاست دان ہو، تاجر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، دانشور ہو، قلمکار ہو، آج ہر شخص مستفیض ہو رہا ہے اس دعوت اسلامی کے اجتماع سے۔ لوگوں کے دلوں اور ان کے قلوب کو سکون کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اس طرح کی محافل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی محافل کا اور زیادہ انعقاد کریں۔ اتنی زبردست ہو یہ کہ بس سمجھ لے کہ ایک سما بن گیا تھا۔ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور الحمدللہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام کر کے ہمارے ذہنوں کو بہت کھلا کیا ہے۔ اس ماحول نے مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا۔ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے، آرگنائزیشن ہے جو صرف دین کے لیے کام کر رہی ہے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمارا یہاں پر ایمان تازہ ہوا، ہم آپ سب کے دعوت اسلامی کے شکر گزار ہیں۔ یہاں آ کے ماحول دیکھا تو بہت دل خوش ہوا۔ تاجران برادری کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جو ایکسپرٹیز میری طرف سے چاہیے دعوت اسلامی کے لیے، لبیک۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کو ترقی دے اور ہمیں بھی ان کا حصہ بننے کی توفیق دے۔ ایسے پلیٹ فارمز ہوں گے and we will get the more fruitful results for our young generation specifically.